کیتھرین اکثر اپنے والد کی دکان پر جاتی، لیکن وہاں مردوں کا آنا جانا دیکھ کر گھر بھاگ آتی۔ اس کے اس رویے پر سب حیران تھے۔ وہ عام نوجوان لڑکیوں کی طرح کھڑکیوں سے تانگ جھانک نہ کرتی اور نہ ہی غور کرتی کہ دروازے پر کون آیا اور کون گیا۔ جب فادر مصروف نے کیتھرین سے یہ پوچھا کہ اس نے کیوں اپنے آپ کو بنایا سنوارا اور خوبصورت لگنے کی کوشش کی اور اپنے لیے ابدی سزا مقرر کی، تو اس نے جواب میں کہا کہ وہ اس سزا کی مستحق ہے کیونکہ اس نے اپنی بہن کو خداوند سے زیادہ پیار کیا اور اس کے رونے کا سبب بھی یہی ہے۔ لیکن فادر صاحب نے کیتھرین کو کہا کہ وہ بات کو بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرتی ہے اور اپنے اس فضول اور گھمنڈی خیال کو دل میں جگہ دیتی ہے۔ یہ الہی قانون کے خلاف ہے۔ تو اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور فادر صاحب کو دیکھتے ہوئے خداوند سے مخاطب ہو کر کہا، اے خداوند خدا، تو نے مجھے ایسا روحانی باپ دیا ہے جو میرے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اے پیارے باپ، میں شکستہ دل، بزدل اور شرمناک مخلوق ہوں، جسے بنا کسی تکلیف کے بے شمار فضائل اور برکات سے نوازا گیا، جن کی میں حقدار بھی نہ تھی۔ مجھے اس فریبی بدبودار جسم کی پرستش نہیں کرنی۔ میں تو جہنم کی سزا کے لائق تھی۔ یہ سب خدا کی الہی محبت اور رحمت ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر گناہ سے مبرہ تھی۔ اس کا دل و دماغ مکمل طور پر پاکیزہ تھے۔ فادر ریمنڈ خدا اور پاک کلیسیا کی پوری جماعت کے سامنے گواہی دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کیتھرین کے ان گنت اعتراف سنے اور ان میں معمولی سے معمولی گناہ بھی نہ پایا۔ سننے والے یقین کریں یا نہ کریں، پر یہی سچ ہے۔ کیتھرین کے روحانی صلاح کار فادر کے علاوہ ہمسایوں اور واقف کاروں نے بھی بتایا کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی ناشائستہ اور نازیبا الفاظ نہیں نکلے۔ وہ دعا، روحانی دھیان و گیان اور رفائی کاموں میں مصروف رہتی، 24 گھنٹوں میں صرف 15 یا 20 منٹ سوتی، کھانا بھی برائے نام ہی کھاتی۔ وہ بھوک کی شدت پر غالب آ جاتی اور اس کا جسم مصائب اور تکالیف برداشت کرنے کا اتنا عادی تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی کسی کو احساس تک نہ ہونے دیتی۔ وہ بدنی کھانے کی بجائے اپنے آپ کو خداوند کے فضائل اور سختیوں کو جھیلنے سے سیر کرتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا دھیان تو ہمہ وقت خدا پر لگا رہتا، تو پھر کس کی کج روی اور بد چلنی نے اس کے دل و دماغ کو پریشان کر رکھا تھا؟ وہ کیوں اپنے آپ کو اس قدر کڑواہٹ اور سختی سے قصوروار ٹھہراتی؟ کیتھرین دوسروں کے گناہ و قصور اپنے اوپر لے لیتی اور ان کا کفارہ ادا کرتی رہتی، اور کیتھرین کی ان سرگرمیوں نے اسے کاملیت کی حد تک پہنچا دیا۔ یہ سب خدا کا کرم اور رحم اور فضل تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جسے اس نے اپنی دلہن ہونے کے لیے چنا ہے وہ اس سے تھوڑا بھی دور جائے۔ اس لیے جو رکاوٹیں کیتھرین اور خدا کے درمیان حائل ہو رہی تھیں، اس نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ بوناونتورا چونکہ اپنی بہن کو مسلسل دنیا کی رنگینیوں کی طرف لانے کے لیے ورگلا رہی تھی اور شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو ایسا ہوا کہ وہ اپنے پہلے بچے کی ولادت کے دوران رحلت فرما گئی۔ چونکہ وہ ایک نیک سیرت اور ایماندار زندگی بسر کرتی تھی، اس لیے خدا نے اسے دوزخ کی بجائے برزخ میں جگہ دی، اور خداوند نے کیتھرین کو اس کی بہن کا یہ نظارہ دکھایا، اور جب اس نے اپنی ہمشیرہ کو برزخ کی تکلیف میں دیکھا تو اس کی معافی کے لیے
گرم جوشی سے دعائیں کیں۔ اس کی دعائیں قبول ہوئیں اور اس کی بہن آسمانی خوشیوں میں شامل کر لی گئی۔